ٹی ایم کو زرداری صاحب نے جو جھٹکا دیا ہے اس کے بعد نواز شریف کا دو ٹوک موقف اس حوالے سے سامنے آیا ہے۔ بظاہر تو نواز شریف صاحب نے بڑا ٹیکنیکلی کھیلا ہے، ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ سوال یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک بڑی ڈیل اٹھا کر ایک سائڈ پہ ہو گئے، اور پی ڈی ایم کا اب کیا بنے گا۔ نواز شریف صاحب بظاہر تو ہنستے رہے، بڑا ہنس کے جواب دیتے رہے، لیکن اندر سے کیا کیفیت تھی وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جو پنڈورا باکس تھا وہ آپ کے سامنے کس طرح کھلا، اس کا جو انجام ہوا، جو اس کا ڈراپ سین ہوا، وہ اتنا خوفناک اور عجیب و غریب تھا کہ اس پہ بہت سارے لوگ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا۔ لیکن میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک نہ صرف غیر فطری اتحاد ہے بلکہ زرداری صاحب کی نفرت اور نون لیگ کی نفرت اور پی بی کی نفرت اور اس دونوں پارٹیز کی ایک لمبی کہانی اور لمبا ایک سلسلہ ایسا چلتا آ رہا ہے جس کی وجہ سے زرداری صاحب بلوچ ٹرائب سے ہیں، اور بلوچ جو ہیں وہ تھوڑا سا انتقام کے معاملے کو وقتی طور پہ بھول جاتے ہیں لیکن زندگی کے لیے نہیں بھولتے۔ تو زرداری صاحب نے وہ ثابت کیا پوری طرح سے کہ وہ جو ان کے ساتھ ہوا، اس کی فیملی کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا، وہ سارے کا سارا جو اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا، جو فوت ہو جانے والوں کے ساتھ ہوا، جو پولیٹیکل کارکنوں کے ساتھ ہوا، وہ اس کو بھولے نہیں بلکہ انہوں نے سود سمیت وہ نون لیگ کو واپس کر دیا۔ اب زرداری صاحب نے یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست دیکھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے قبل کہ نواز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کا بھی مومنٹم یا بیانیہ آگے بڑھ رہا ہے، جو مومنٹم بن رہا ہے، وہ سارے کے سارا وہ کیش کروا جائیں، انہوں نے بڑے اچھے موقع پہ اچھے طریقے سے کیش کروایا۔ اس میں گیلانی صاحب کا گلہ بھی شامل تھا کہ گیلانی صاحب کو ووٹ نون لیگ نے نہیں دیے، اس کا بھی اظہار انہوں نے کیا، فون کر کے کیا۔ پھر انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پوری پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی نون لیگ نے کی تھی ایک ایک ان سے معافی منگوائی، ایون مریم صاحبہ کو لڑکانے تک کا سفر کروا دیا، بلاول ہاؤس چلی گئیں اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئیں۔ لیکن زرداری صاحب یہ ساری چیزیں آبزرو کرتے رہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ کسی محبت کی خاطر، پیار کی خاطر، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ زرداری صاحب بخوبی جانتے تھے کہ یہ نون لیگ کیوں کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کی فیملی کیوں کر رہی ہے، اس کے بچے کیوں کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کیوں کر رہی ہیں۔ اس کے پیچھے لازمی بات تھی اپنی سیاست کو بچانا، سیاست کو آگے بڑھانا، پیسے کو بچانا، دولت کو بچانا، جو لوٹ مار کا معاملہ تھا اس کو بچانا۔ تو زرداری صاحب ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتے رہے، اور سیاست دانوں کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے، پارٹیز کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کچھ مفادات کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب نہ صرف یہ ساری چیزوں کو آبزرو کرتے رہے، نہ صرف ٹائمنگ کا انتظار کرتے رہے کہ ایک مناسب وقت کے اوپر وہ ایک ایسا چھکا ماریں گے کہ وہ ان کو ناک آؤٹ کر دیں گے۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ ایک مناسب وقت آیا، اور اس وقت کے اوپر انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ وطن واپس آئیں، پھر بات بنے گی، آپ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، جو بیانیہ لے کے آپ چل رہے ہیں پھر اس پہ آپ کھیلیں نہ، اس پہ آپ چٹ چیٹ نہ کریں، پھر کلیئر سٹانس کے ساتھ سامنے آئیں۔ نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے یہ بات بری لگی، مریم صاحبہ کو بھی بری لگی، لیکن الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کی بینیفیشری رہی، اور پیپلز پارٹی بہت سی رعایت اور بہت سی ڈیل اور بہت سی چیزیں اٹھانے میں لینے میں کامیاب ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب بھی زرداری کے سارے فارمولے میں ان کے پیچھے تھے، لیکن لیڈ اس سارے مفاہمتی فارمولے کو یا مزاحمتی فارمولے کو یا سپلٹ کرنے کے فارمولے کو یا پی ڈی ایم کو ڈینٹ ڈالنے کے فارمولے کو زرداری صاحب نے کیا۔ آنے والے وقت میں سیاسی حالات جس طرح سامنے آئیں گے تو آپ کو ایک خاص سٹانس فضل الرحمان صاحب کا نظر آئے گا، ایک خاص سٹانس زرداری صاحب کا آئے گا، اور ایک نواز شریف صاحب کا آئے گا۔ اب نواز شریف صاحب نے رات پر کچھ لوگوں کو کالز کی، کچھ لوگوں سے مشاورت کی کہ پیپلز پارٹی کو الگ کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کو کیسے الگ کیا جائے، پی ڈی ایم سے نکال دیا جائے،
پھر آگے چل کے پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہوگا، کون سی پارٹیز ایسی ہیں جو پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں گی۔ پھر اس پہ بھی مشاورت ہوئی کہ اگر پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بظاہر لڑتی بھی رہی ہے، جو زخمی بھی ہے، جس کے کئی کیسز ایسے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا نیریٹو ڈیولپ کرتی رہی ہے، وہ پارٹی اگر ہمیں چھوڑ گئی ہے تو باقی چھوٹی پارٹیز کے اوپر دباؤ آئے گا تو یہ بھی ہمیں چھوڑ جائیں گی، پھر کیا ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز لندن میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں یہ تو اتفاق کر لیا کہ زرداری صاحب ڈیل کر گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن آئندہ کی جو صورتحال ہے اس پہ انہوں نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا۔ اور میں آپ کو اندر کی یہ خبر دے رہا ہوں کہ بہت جلد پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے جدا ہوں گے، اور جب یہ راستے جدا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ بہت سارا ڈینٹ نواز لیگ کو پڑے گا۔ نواز لیگ کے بہت سارے ایسے مزاحمتی جو گروپ ہے وہ مشورے دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اٹھا کر باہر پھینکیں، سائڈ پہ کریں، ہم خود اس نیریٹو کو لے کے چلیں گے۔ لیکن ابھی تک نواز لیگ کو میرے خیال ہے تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ یہ نیریٹو جس لیول تک آگے بڑھا ہے نواز شریف صاحب کا، اس کو بڑھنے دیا گیا ہے، اس کو ابھی روکا نہیں گیا۔ آئندہ جب نون لیگ اکیلے اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھے گی تو پھر نہ صرف اس کو روکا جائے گا بلکہ اس کو ڈنڈے کے زور پہ جب روکا جائے گا تو پھر نون لیگ کے ساتھ نون لیگ کے اندر بھی ایک بڑا سپلٹ آ سکتا ہے۔ جب وہ سپلٹ آئے گا پارٹی ٹوٹ سکتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا وہ بنیادی طور پہ خبر ہے جس کا نقشہ ابھی سے آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ نواز لیگ کے لیے کوئی معافی ابھی تک نظر نہیں آ رہی، یعنی کوئی ایسا سافٹ کارنر نہیں ہے کہ جس کے مطابق نون لیگ کو کوئی ایسی کمٹمنٹ یا کوئی ایسا راستہ دیا جا سکے جس کے لیے وہ ہمیشہ سے دعوے کرتے رہیں کہ جی گورنمنٹ گھر جا رہی ہے، ابھی عدم اعتماد ہو رہا ہے، عمران خان کی جگہ پہ مریم صاحبہ آ جائیں گی، اس کی جگہ شہباز شریف آ جائیں گے۔ ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق، ابھی تک کی جو ریسرچ ہے، جو معلومات ہیں میرے پاس ہے، اس میں یہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور ایکزیکٹ بات یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مریم صاحبہ کی جگہ لے لیں گے یا حمزہ لے لیں گے یا نون سے شین نکل آئے گی، تو اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے داغ کے اوپر ہے، وہ بھی پکڑائی نہیں دے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اسی انداز میں، یا ادارے اسی انداز میں، یا حکومت اسی انداز میں آگے سے کھیل رہی ہے۔ لیکن آنے والے وقت پہ نون لیگ کے اوپر خاصا مشکل وقت ہوگا، اور نون لیگ ٹوٹ بھی سکتی ہے، گروپ کی شکل اختیار بھی کر سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی روایتی پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی اگر کوئی ویکیوم ایسا کریٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ سر دست کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے جو ڈیل کی ہے اس میں 2023 کے اگلے الیکشن میں انہوں نے ایک مناسب حصہ مانگ لیا ہے، سندھ کی گورنمنٹ کو کنٹینیوٹی کا انہوں نے وعدہ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں جو ان کے کیسز سے متعلق ہے اس میں بھی ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ تو یہ تمام پی ڈی ایم کا جو مومنٹم تھا اس کو بڑے خوبصورت انداز پہ زرداری صاحب نے کیش کروایا، اور اب زرداری صاحب کچھ دیر کے لیے سکون کے ساتھ کام کریں گے، اور زرداری صاحب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ دیکھیں ہم نے سسٹم کو بچایا ہے، سسٹم ڈی ریل ہو سکتا تھا، جو نواز شریف صاحب جس راستے کے اوپر جا رہے تھے اس کے نتیجے میں سسٹم ڈی ریل ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے جمہوریت کو بچایا ہے، اور جمہوریت، بہترین جمہوریت اور بہترین انتقام، زرداری صاحب یقین رکھتے ہیں اس پہ، اور انہوں نے یہ انتقام کسی اسٹیبلشمنٹ سے تو خیر نہیں لیا، لیکن پی ڈی ایم سے اور نواز شریف صاحب سے اور اپنے ساتھیوں سے ضرور لیا ہے۔ بہت شکریہ۔